کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتلا دوں کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ متعدد میٹنگز ہوئی ہیں، پریس کانفرنسز اور پھر اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنینس کی میراتھن میٹنگز کے بعد کچھ چیزیں ہم نے عکس کی ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا فار ریکارڈ پرپزز۔ کسی ملک کی اکانومی 3 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا انڈسٹری، دوسرا ایگریکلچر، تیسرا سروس سیکٹر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تینوں سیکٹر میں ہم نے کیا پرفارم کیا۔ انڈسٹری میں ہم ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے، اور بالخصوص لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑے درجے کی صنعت -1.5% رہی ہے، یعنی منفی میں رہی ہے۔ حالانکہ ٹیرف بھی وزیر اعظم نے 7.50 روپے کم کیے، مارک اپ ریٹ 23% سے کم ہو کے 11 ہو گیا، انٹرنیشنل آئل پرائزز بھی کم تھی، اس کے باوجود آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اگر پرفارم نہیں کر سکا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کہاں پالیسیوں میں نقص ہے۔ دوسری چیز سروس سیکٹر، وہ بھی ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکا، اور تیسری چیز جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ایگریکلچر ہے، اس میں بھی بری طرح مار پڑی ہے۔ کاٹن کی کراپ 30% کم ہوئی ہے، جو 13 ملین بیل ہوتی تھی، ہم 6 اور 7 ملین بیل کی بات کر رہے ہیں۔ شوگر کین بھی کم ہوا ہے۔ ویٹ کا لاسٹ ایئر جو مسائل تھے فارمر کے ساتھ، اس کی وجہ سے ویٹ کا بھی شارٹ فال ہے اور رائس کا بھی شارٹ فال ہے۔ تو یہ تینوں سیکٹر جو ہیں ہمارے جو ملک کی اکانومی کو بناتے ہیں، ہم اپنے ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ جی ڈی پی جو ہماری 2.6% رہی ہے، جو یقیناً پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہے، لیکن ہماری پاپولیشن گروتھ 2.5% رہی ہے اور ہماری جی ڈی پی گروتھ 2.6% رہی ہے۔ اس کے معنی ہمارا نیٹ آف 0 ہو گیا ہے۔ تو پاپولیشن گروتھ کو یا کنٹرول کرنا ہے یا جی ڈی پی کو بڑھانا ہوگا۔ ایف بی آر نے اپنے ٹارگیٹ میں 581 ارب روپے کا کم ریونیو حاصل کیا۔ یہ میں مانتا ہوں کہ ان کو گروتھ ٹارگیٹ جو 40% کا دیا گیا تھا وہ ریئلسٹک نہیں تھا، اور اب جو انہوں نے گروتھ لی ہے وہ 26% کی اور مور اور لیس ٹارگیٹ ان کا اچیو ہوا ہے۔ پینشن ریفارم، یہ لفظ کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کے لیے اصلاحات، لیکن جو اصلاحات ہوئی اس میں سے ایک اصلاحات میں بتاؤں گا تو دکھ ہوگا ہمیں سب کو۔ پہلے پینشن میں پینشنر کی موت کے بعد اس کی بیوہ کو ملتا تھا پینشن، اور بیوہ کے بعد بچے جو تھے ان کو ملتا تھا۔ اس بجٹ میں انہوں نے کہا کہ بیوہ کی ڈیتھ 10 سال کے بعد بچوں کو نہیں ملے گا، تو یعنی وہ بچے پھر روڈ پہ جائیں گے بھیک مانگنے یا کیا؟ یہ ہم سب کا ایک سوال ہے۔ پاور سیکٹر میں اس سے پہلے ایک اور اس بجٹ میں ہے کہ پاور ٹو ارسٹ، کہ کسی بزنس کمپنی کو، اس کے چیف ایگزیکٹو کو، اس کے چیف فائنینشیل آفیسر کو اور اینی سینئر اس کے امپلائی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، انکم ٹیکس آفیسر اریسٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہارش کلوز ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بزنس کمیونٹی کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے ہتھکڑیاں لگا دیں۔ صحیح ہے، جرم ہوا ہوگا، ٹیکس ایویژن ہوا ہوگا، ٹیکس چوری بھی ہوئی ہوگی، لیکن اس طرح سے سیل کرنا اور کمپیوٹروں کو لے جانا، میں سمجھتا ہوں یہ وہ ہارش اقدامات ہیں جو میں کم از کم اور ہماری پارٹی اس کے فیور میں نہیں ہے۔ اس کو بھی ریویو کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور کلوز نکالا ہے ایلیجیبل فائلر کا۔
یعنی جس نے مکان خریدنے اس نے لاسٹ ایئر کی انکم ٹیکس ریٹرن دکھانی ہوگی کہ اس میں اتنے پیسے جائز ہیں کہ وہ مکان خرید سکتا ہے، تو وہ مکان اور اس کا فیصلہ کرے گا رجسٹرار۔ یہ چیز ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس میں لائے تھے، ضلعی کمیٹی بھی بنی تھی، بزنس کمیٹی آباد اور عارف حبیب صاحب سب لوگ آئے تھے، اور طے یہ ہوا تھا کہ نہیں اس کو ابھی روکا جائے گا، ہم ایک ایپ بنائیں گے اور اس ایپ کی ڈیمونسٹریشن دیں گے اور اس میں یہ بتائیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہم پچھلے سال کے ریٹرنز پہ جائیں، ہم موجودہ ریٹرنز پہ بھی پراپرٹی خرید سکیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا ہے۔ وہ میں نے کل اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنینس میں بھی چیئرمین FBR منسٹر صاحب سے اٹھایا تھا، اور ابھی بھی میری وہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو نافذ کرنے سے پہلے وہ اقدامات ہمیں بتا دیں، وہ ایپ بتا دیں جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے تمام خدشات جو ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کنسٹرکشن سیکٹر میں یقیناً بہت اچھا اس حکومت نے اقدامات کیے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، جس میں ود ہولڈنگ ٹیکس جو پراپرٹی پرچیز پہ ہے جو 4% سے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ٹرانسفر آف کمرشل پراپرٹیز پہ 7% تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، ٹیکس کریڈٹ اناؤنس کیے گئے ہیں، مارگیج فائنینسنگ متعارف کرائی گئی ہے، لیکن آپ پھر ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن بند کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مارگیج فائنینسنگ آپ نے رائج کرنا ہے غریب لوگوں کو مکانات کی فائنینسنگ، تو اس کو بھی ریویو کریں آپ۔ اسٹیمپ ڈیوٹی اسلام آباد میں پلاٹ خریدنے پہ 4% سے 1% کر دی ہے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن کی ہم تعریف کرتے ہیں، جو کنسٹرکشن سیکٹر کو سپورٹ کریں گے، جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو سپورٹ کریں گے۔ پورے بجٹ میں جو سب سے مضبوط چیز ہوتی ہے مسٹر اسپیکر، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں ہے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال ہمارا 1.4 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا، اس بار ہمیں 1.8 ارب روپے کا سرپلس ملا ہے، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے اور اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پرائمری سرپلس بھی 3% ہے ہمارا۔ سرکولر ڈیٹ پہ میرا ایک سوال ہے، اس وقت ہمارے گردشی قرضے 2300 ارب روپے پاور سیکٹر کے موجود ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کل کی میٹنگ میں بھی اور پرسوں کی بھی میٹنگ میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس میں کہ حکومت بینکوں سے قرضے لے کے اس کی ادائیگی کرنا چاہتی ہے، اور وہ جو قرضے لیں گے وہ بھی کیبر +1، یعنی کیبر کا ریٹ اس وقت 11% ہے، 1 اوپر ایڈ کر دیں تو 12% پہ بینکوں سے لے کے ختم کرے گی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بینکوں سے لے کے 500 ارب روپے کا سالانہ آپ کا جو مارک اپ ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیوے لگا کے 5 سال میں وصول کریں گے۔ یہ منطق مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ 2300 ارب گردشی قرضے بینک سے قرضے لے کے 12% کی انٹرسٹ پہ آپ ختم کریں گے، اور ہم لوگوں پہ لیوے لگا کے 5 سال تک لیوے سے وہ بینکوں کے جو آپ نے لون لیا ہے گردشی قرضوں کو ایڈجسٹ کرانے کے لیے اس کا ایڈجسٹ کریں گے۔ یہ ایک سوال ہے۔ پر کیپٹل انکم میں اضافہ ہوا ہے، پچھلے سال $1680 تھا، اس سال $1824 آئی ہے۔ ڈیفنس کے بجٹ میں اضافہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، ان پہ ہماری جانیں نچھاور۔ آج جو بات سنی ہے وزیر دفاع صاحب کی، کچھ چیزیں تھیں جو علم میں نہیں تھیں، سائبر وائرس کے جو باتیں اور ان کے کردار، ان کی ذہانت، ان کی مہارت سن کے دل بہت بڑا ہوا ہے۔ ہمارے مان میں، ہمارے ان کو جو پرائیڈ ہے وہ ہماری، اس پہ اضافہ ہوا ہے۔ اچھا سر، ایکسپورٹ آئی ٹی کی بڑی ہے، 3.1 ارب ڈالر پہ چلی گئی ہے، جو 7% اضافہ ہے، اور رائس کی ایکسپورٹ بھی 4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو انپریسیڈنٹڈ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ امپورٹ میں اضافہ زیادہ ہوا ایکسپورٹ میں اضافہ کے مقابلے میں،
اور وہی تجارتی خسارہ پیدا کر رہا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ ہم امپورٹ لیڈ گروتھ کے بجائے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے ماڈل کو جو دنیا میں ہے اور کامیاب ماڈل ہے وہ ہم فالو کریں. FBR نے ریمیٹنسز، میرے اوورسیز پاکستانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آل ٹائم ہائی 38 ارب ڈالر اس سال ہمیں موصول ہوئی ہیں، جو ریکارڈ ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے. اوورسیز پاکستانیز کو میں سلام پیش کرتا ہوں. FBR کا ٹارگیٹ جو اوریجنل تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا تھا، 12,913 کا تو ٹارگیٹ تھا، پھر اس کو ریوائز جب کرا 12,333 تو 581 ارب روپے ہمیں کم کرنا پڑے ہیں. اور نیا ٹارگیٹ جو طے ہوا ہے وہ انشاءاللہ اچیو ہو جائے گا جون کے اینڈ تک. لاسٹ ایئر ہمارا ٹارگیٹ 9,252 ارب روپے تھا. سر ہماری اکانومی کا سائز ماشاءاللہ 411 ارب روپے پہنچ گیا ہے. یہ گزشتہ سال 372 ارب ڈالر تھا. تو ہماری اکانومی میں بھی تقریباً 40 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. 372 بلین ڈالر سے ہمارا اکانومی کا سائز 411 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. سر اس میں فسکل ڈیفیسٹ کم ہوا ہے 2.6%. افراط زر پہ سر مجھے بات کرنی ہے، جو 4.6 سے لے کے 7% تک ایک ہدف دیا گیا ہے. لیکن جو بجلی کی قیمتیں مہنگی اور گیس کی قیمتیں لیوے لگا کے مہنگی ہوں گی، اور پیٹرول مصنوعات میں جو 2.5 روپے مزید فی لیٹر لیوے لگے گا تو پیٹرولیم کی مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی. اور جب پیٹرولیم کی مصنوعات مہنگی ہوں گی تو افراط زر میں اضافہ ہوگا، انفلیشن میں اضافہ ہوگا. تو یہ میرا افراط زر پر ہے. پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ 681 ارب روپے رہا ہے، یعنی نجی شعبے کی بینکوں سے جو قرضے لیے گئے ہیں 681 ارب روپے ہیں. یہ ایک وقت پہنچ کے 1000 ارب روپے پہ تھی. تو یہ سوال ہے کہ کیوں پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کیوں نہیں لے رہا ہے، کم کیوں ہوا ہے. اب تو ریٹ بھی کم ہو گئے ہیں، جو 23% سے کم ہو کے 11% پہ آ گئے. جی وائنڈ اپ کیجئے. آخری یہ سب 2-3 چیزیں بس سر. ایس او ایز کی بلیڈنگ 8 ارب روپے کی اپنی جگہ ہے. سر جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں اسپیکر صاحب، وہ اپنی جمع پونجی بینک میں رکھتے ہیں اور وہاں سے جو مارک اپ ملتا ہے اس سے وہ منتھلی یا کوارٹرلی لے کے گزارا کرتے ہیں. اس کے مارک اپ پہ ود ہولڈنگ ٹیکس 15% تھا. وہ سفید پیش لوگ اب انہوں نے اس کو بڑھا کے FBR نے 15 سے 20% کر دیا. وہ سفید پوشوں کا جو اسی پہ جن کا دار و مدار تھا. یہ میں اپوز کروں گا اور کر رہا ہوں. اور میری ریکویسٹ ہے منسٹر صاحب سے، چیئرمین BR نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ان سفید پوشوں کو ہٹ نہ کریں. 15% itself is a very high withholding tax. اس کو 20% کرنا، آپ زیادہ سے زیادہ 16 کر دیں، لیکن اس کو 20% جو ہے وہ زیادتی ہوگی. جی پلیز وائنڈ اپ. سر لاسٹ ہے سر، لاسٹ. سولر پینل پہ 18% GST لگا دیا، جو آپ کی اپنی پالیسیوں کا تضاد ہے. آپ نے ملک میں رینیویبل انرجی کو فروغ دینے کی باتیں کی ہیں. یہ ایک آدمی گھر کی چیزیں بیچ کے قرضے لے کے پینل لگاتا ہے تاکہ بجلی کا بل افورڈیبل ہو. ایک تو نیٹ میٹرنگ کے نئے قوانین لا رہے ہیں. بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے فی الحال اس کو روک دیا اور ایک کمیٹی بنائی. لیکن آپ امپورٹ کے اوپر جو اس بنیاد پہ لگا رہے ہیں کہ لوکل مینوفیکچر پہ بھی لگتا ہے، تو بھائی ہٹا دیں لوکل مینوفیکچر کا. اگر آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں سولر پینل کو، ہٹا دیں ان کو. آپ ان پہ بھی لگا دیا اور اب امپورٹ پہ بھی لگا دیا، سے نتیجے میں سولر پینل مہنگا ہوگا. اور رینیویبل انرجی کے لیے آپ کی حوصلہ شکنی ہوگی.
جی मेरी रिक्वेस्ट है کھولیں بھائی. जेब साहब, ये चीज मेरी रिक्वेस्ट है, सोलर पैनल पे ये मुनासिब नहीं है महंगा करना. एक तो वो अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, और उसके बाद वो 18% आपको जीएसटी दे इंपोर्ट पे, न करें जुल्म, ज्यादती है ये. ٹھیک ہے جی, تھینک یو اختیار بیگ صاحب. جی اسد کیسر صاحب. بسم اللہ